السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزات عطا کیے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کون تھے اور کتنے آدمی تھے اور ان کو حواری کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیسے اٹھایا اور کب اٹھایا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ کیوں بنایا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کون سے 5 وعدے کیے ہیں؟ یہودیوں کے 3 گروہ کب اور کیسے بنے اور یہ 3 گروہ کون کون سے ہیں؟ کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں کب آئیں گے اور کہاں پر اتریں گے اور کس کس کو قتل کریں گے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ان تمام سوالات کے جوابات مکمل تحقیق کے ساتھ آپ کو دیے جائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے حالات و واقعات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت و افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ پیدائشی نبینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نبینہ نہ ہوا تھا۔ برس جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحتیاب کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر نہ تھا اور نہ ہی بیوی نہ ہی بچے۔ آپ شہر شہر قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودی کی اکثریت آپ کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی تھی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار اور ہمدرد اور غم خوار تھے۔ وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حواریین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا
کوئی نہ کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، اور میرے حواری حضرت زبیر ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان جائیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھ لیا تو وہ بندروں اور سوروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا باپ نہیں اور نہ ہی کسی کا بیٹا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت بی بی مریم کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے۔ ایک کستوریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا ہے۔ دوسرے فرقے کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ زمین آسمان میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالی مسیح، ان کی والدہ اور روح زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہو۔ سورہ مریم میں رب العالمین نے ایسا کہنے والوں کو عذاب الہی یاد کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید حق کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہے، لیکن یہودیوں نے
نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ مسلسل اہانت بھی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو 3 سال ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ قرآن کریم میں ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو سولی دے دی گئی، تاہم وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو سولی پر لٹکا دیا ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ قصہ کچھ یوں ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواریوں نے ایک جگہ جمع ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابلیس نے یہودیوں کے اس دستے کو جو آپ کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتلایا، اور اس طرح 4000 افراد نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے اسے اپنا کرتا پہنایا اور امامہ عطا کیا، پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہودیوں نے اسے پکڑ لیا اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سد باب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے روایان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سمیت دیگر صحابہ کرام شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کی لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتاب ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے کیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ طبی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا ہو گیا تھا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اسی طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی گئی۔ چوتھا وعدہ آپ کے تابع داروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئی اور رہیں گی۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی
اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے، ان کے بال کچھ گنگریالے تھے، گویا شنو قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیانے قد، سرخ سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے کہ گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔